اور اللہ کا ولی اور بزرگ وہی ہوگا ناظرین جو کہ شریعت کی پابندی کرتا ہوگا، اور جو لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرتا ہوگا، اپنی ذات سے نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، صدق اللہ العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب تک ہم اپنے معاملات میں اللہ اس کے رسول کو منصف نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جب بھی ہمارے درمیان کسی معاملے کے اندر تنازع کھڑا ہو، جھگڑا کھڑا ہو، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے، اولو الامر کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اس میں بھی اگر معاملات نہ بنے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، دل میں ہمارے ایمان داخل نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ جو میں نے آیت سورہ نساء کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آپ کے صحابی ہیں حضرت زبیر، اور یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول بڑے ہی عظیم صحابی ہیں، ان کو کئی شرف حاصل ہیں، حضور کے ساتھ رشتہ داری کا بھی شرف حاصل ہے، اور حضور کی معیت کا، حضور کا ساتھی ہونے کا، اور حضور کے قربت کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری جو ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، حضرت زبیر ہیں کون؟ پہلے میں آپ کو ان کا چھوٹا سا تعارف کرا دیتا ہوں، اور پھر جو بیان کرنا ہے، جو مقصد ہے آپ حضرات کے ساتھ بات کرنے کا، وہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ ناظرین، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا صفیہ بنت عبد المطلب۔ تو حضرت صفیہ جو تھیں وہ حضرت عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کے جو والد تھے ان کی بہن تھیں، تو لہذا اس نسبت سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ پھوپھی زاد بھائی لگے، یعنی کزن لگے۔ اور دوسرا تعلق ان کا کیا تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھوپھا لگتے تھے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان کی جو پھوپھی تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو اس نسبت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، اور حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی تھیں، تو اس رشتے سے یہ حضور ان کے پھوپھا لگے۔ ایک رشتے سے کزن پھوپھی زاد بھائی، دوسرے رشتے سے پھوپھا لگے، اور تیسرے رشتے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہمزلف تھے، کیونکہ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اس نسبت سے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف لگے۔ تو لہذا ناظرین، یہ تینوں بڑے ہی اہم رشتے ہیں، لیکن ان تینوں رشتوں سے بڑھ کر رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھا اور آپ سے تعلق کا تھا۔ دیکھیں، حواری کا مطلب کیا ہے؟ حواری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھی جو ہر وقت، ہر لمحہ اپنے آقا کے ساتھ رہتا ہو، اور اپنی جان مال ہر چیز اپنے آقا پہ قربان کر دے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہے، اور میرا حواری حضرت زبیر بن عوام ہے۔ تو ناظرین، یہ تو حضرت زبیر کی شخصیت ہو گئی رشتہ داری کے حوالے سے۔ اور اسلام لانے میں آتا ہے بعض روایتوں میں کہ آپ 5ویں نمبر پہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جس وقت آپ اسلام میں داخل ہوئے آتا ہے کہ آپ کی عمر 16 سال تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 10 سال تھی۔ تو لہذا اس حوالے سے سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور پھر دوسرا کیا کہ تمام کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، اصحاب شجرہ میں سے ہیں،
اور تیسری بات کیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی یہ تو عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جو 10 صحابہ ہیں جن میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام ہے جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ تو لہذا اب حضرت زبیر کا تعارف آپ حضرات کے سامنے مختصراً آ گیا۔ ناظرین، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور شخص ہے، اس کا نام روایت میں نہیں آتا کہ وہ کون تھا، یعنی ظاہر شاید مسلمان تھا لیکن ہو منافق، کیونکہ جو واقعہ میں بیان کرنے والا ہوں تو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جب حضور کسی معاملے کے اندر فیصلہ کر دیں تو وہ اس کو تسلیم نہ کرے۔ ناظرین، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا، اور وہ جو شخص ہے جس کا نام کتابوں میں روایاتوں میں نہیں لکھا ہوا، اس کا باغ بعد میں تھا، حضرت زبیر کا باغ پہلے تھا۔ جب پانی دیتے تھے، پانی جب آتا تھا تو پہلے حضرت زبیر اپنے باغ میں پانی دیتے تھے اور پھر بعد میں اس کے باغ کے اندر پانی جو ہے وہ جاتا تھا۔ اس نے جھگڑا کیا، کہا کہ پہلے میرے باغ کو پانی دیا جائے، بعد میں آپ اپنے باغ کو پانی دیں، تو یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ اب اس جھگڑے کو لے کے حضرت زبیر بن عوام اور وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی پہلے باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے باغ حضرت زبیر کا ہے، اور کہا پھر اس کے بعد تمہارا؟ انہوں نے کہا پھر تمہارا ہے۔ تو کہا تو جس کا باغ پہلے ہے، ظاہر سی بات ہے جب پانی آ رہا ہے تو پہلے اس کے باغ میں جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جس کا باغ دوسرے نمبر پہ ہے اس کے بعد ہے اس کو جائے، پھر اس کے بعد جس کا باغ اس کو جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے پانی جو ہے تمہارے باغ میں آئے پھر تمہارے باغ سے جو ہے واپس آئے؟ تو اور پانی کا تو بہاؤ آپ کو پتہ ہے نا کہ پانی تو ایک راستے پہ چلتا ہے، پہلے اس کو لایا جائے ایک باغ میں پھر دوسری، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے جو پانی ہے وہ حضرت زبیر کے باغ کو دیا جائے گا، کیونکہ حضرت زبیر کا باغ پہلے ہے اور پھر بعد میں تمہارا باغ آتا ہے۔ تو لہذا اس نے جب فیصلہ ہو گیا تو اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ یہ بات میں جو ہے وہ یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پھوپھیزاد بھائی ہیں، ان کی تمہارے ساتھ قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، اس لیے انہوں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا۔ تو ناظرین، اس موقع پر یہ سورہ نساء کی آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے معاملات، اپنے جو تمہارے مقدمے ہیں ان کے اندر جب تم فیصل بناؤ کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو، تو اور جب وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیں تو تم اپنے دلوں کے اندر تنگی محسوس مت کرو، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے تو کیونکہ تمہارے دلوں میں تنگی، یعنی اس فیصلے کو تم مانتے نہیں ہو۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ اسی طریقے سے دیکھیں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، چاہے وہ فیصلہ آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو۔ آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ بھئی انصاف ہوا ہے، اور انصاف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کیا گیا ہے، شواہد اور جو بھی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا گیا ہے، تو آپ نے اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، دستور ہے کہ لوگ اکثر جو ہے جب ان کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، جہاں پر اسلام کا معاملہ آ جائے، جہاں پہ شریعت کی بات آ جائے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، تو پھر ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے، ہم نے اس بات کو ماننا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا تو ہمیں تو اس کو تسلیم کرنا ہے۔ لہذا اسی طرح سے ناظرین کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب وہ دیکھیں بظاہر یہ شخص بھی مسلمان تو نہیں ہوگا نا، یہ بھی منافق ہی ہوگا، کیونکہ حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا اذا جاءک المنافقون، جن کو سورہ منافقون میں بیان کیا گیا ہے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون، کہ لیکن اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو یہ بھی وہ منافقین کا ٹولہ تھا جو حضور کے فیصلے کو اس نے بھی تسلیم نہیں کیا، اور کہا کہ نہیں چلو فلاں شخص کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں فلاں، یہودی نے کہا نہیں میں فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا،
حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھ سے پہلے تم کسی کے پاس گئے تھے؟ کہا بالکل گئے تھے۔ کس کے پاس گئے تھے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا رکو میں آتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور اندر سے تلوار نکال کر لائے، اور تلوار نکال کر لانے کے بعد کہا کہ تمہارا فیصلہ تو اب یہ تلوار ہی کرے گی، یعنی تمہاری یہ حالت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تو اب اس کے بعد میرے پاس آتے ہو اور مجھ سے اس بات کی امید رکھتے ہو کہ میں حضور کے خلاف فیصلہ دوں گا جو حضور نے فیصلہ دیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو لہذا یہاں پر صاف طور پر بیان کر دیا ناظرین کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارا امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے جب بھی تمہارے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو۔ تو لہذا آج جو مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اور آپس میں تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن و سنت کا موجود ہے، فیصلہ کرائیں اس سے کہ قرآن اور سنت سے پکڑیں دلیل، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا کہتی ہے اور صحابہ کا عمل کیا کہتا ہے، تو اس سے آدمی فیصلہ کرائے۔ تو لہذا ناظرین اصل بنیاد ہمارے پاس کیا چیز ہے، اصل جو ماخذ ہے وہ کیا ہے، منبع کیا ہے، وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی ہو اور کہا جائے کہ بھئی ہم حضور سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جب اطاعت رسول کی بات آئی جائے، دیکھیں محبت رسول کی بات میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے، لیکن جب اطاعت رسول کی بات آئے تو ہم اطاعت نہ کریں، حضور کے فرمان پر عمل نہ کریں، تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو لہذا ناظرین میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مدینہ المنورہ میں رہا کرتے تھے، اصل میں یہ ترک نسل کے تھے اور مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ انہوں نے مشکات کی فارسی زبان میں، عربی زبان میں شرح بھی کی ہے، اور یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ بھی ان کا اور ان کا زمانہ ایک ہے، اور خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی انہی کا زمانہ ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ان کو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں حاضری ہوئی، اور انہوں نے خواب میں حضور کی بشارت ان کو ہوئی، کیونکہ صبح شام حضور کے دربار پر، حضور کے روضہ رسول پر، روضہ مبارک پر سلام پیش کیا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبدالحق تم ہندوستان لے جاؤ اور وہاں جا کر لوگوں کی تربیت کرو اور دین کی خدمت کرو۔ تو انہوں نے خواب میں کہا یا رسول اللہ میں تو یہاں روزانہ صبح دوپہر شام حاضری دیتا ہوں، مسجد نبوی میں رہتا ہوں اور روضہ رسول پہ آپ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک شخص جو میرے شہر میں رہتا ہو اور لیکن میری اطاعت نہ کرتا ہو، میری فرما برداری نہ کرتا ہو اور میرے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، تو اس سے وہ شخص بہتر ہے جو دور رہتا ہو اور میرے مشن پر چلتا ہو اور میری اطاعت کرتا ہو اور میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہو، مجھ سے محبت کرتا ہو، تو یہ شخص مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اب دیکھیں میں یہ ان کی بات یہاں رکھیں، اور پھر میں آپ کو ایک اور صحابی رسول کا اس کو دلیل بنانے کے لیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر رہے تھے یمن کی طرف، جب حضرت معاذ جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جا رہے تھے، اور حضور نے فرمایا اے معاذ جب تم نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ تو ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا میں نہ ہوں اور تم میری قبر پہ تمہاری حاضری ہوگی۔ تو حضرت معاذ جو ہے وہ رونے لگ گئے، کہا یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہ یعنی ان کے دل میں تھا کہ پھر میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاتا، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم یمن جاؤ، وہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو، اور مجھے وہ شخص زیادہ محبوب ہے کہ جو میرے مشن پہ چلے، میرے دین پر چلے، میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور دور رہے اور مجھ سے محبت کرے اور میری اطاعت کرے اور میری فرما برداری کرے، میرے مشن پر چلے، اور جو وہاں رہے قریب میں رہے اور اس کو پڑھی کچھ نہ ہو۔ تو لہذا اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہندوستان آ گئے۔ تو ناظرین صرف میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور میں ہم سب کچھ سیکھیں۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی، آپ حضرات کو یہ سعادت دی، کئی سالوں سے ہمارا یہ ایک سلسلہ جاری ہے
سیکھنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں، میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ جو اساتذہ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، وہ اپنے حلقے لگاتے تھے، ان کے حلقے لگتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے حلقوں میں، ان کے درس میں شرکت کرنے کے لیے آتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر تو وہ حلقوں کا زمانہ ہی نہ رہا اور نہ وہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو یہ ایک طرح سے اللہ نے ہمارا ایک حلقہ بنا دیا، اور یہ جو ایک حلقہ ہے روزانہ ہم اس پر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کے آپ حضرات دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر اس پروگرام کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہم سیکھتے سکھاتے ہیں، تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ پر اور میرے پر مہربانی ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی طرح سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر ایک شور مچا کے بھئی ایک بزرگ آ گئے، اور وہ بزرگ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں، فقیر ہیں، اور لوگ ان کے پاس جوق در جوق جانا شروع ہو گئے۔ تو ان کو بھی پتہ چلا، تو ایک دن یہ خاموشی سے اس کے حلقے میں چلے گئے کہ بھئی جا کے سنیں تو صحیح وہ کیا کہتا ہے۔ لیکن میں کتنے سالوں سے پروگرام کرتا ہوں، تو ہمارے کتنے دوست ہیں، ہمارے بزرگ اساتذہ ہیں یہاں پر، علماء ہیں، وہ اکثر پروگرام دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بتاتے بھی ہیں، فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ تو وہ بھی چلے گئے، اور یہ کابر علماء کا، مشائخ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھئی کوئی شخص آیا ہے اور وہ کیا باتیں کر رہا ہے، لوگوں کے اندر کس قسم کی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو کس راستے پہ لگا رہا ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء ہر ایک کے پیچھے لٹ لے کے دوڑ پڑتے ہیں، چل پڑتے ہیں، اور لوگوں کو فوراً جو ہے، مثال کے طور پر کوئی ایک نئی شخصیت ہیں، وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہوتے ہیں اور آ کے اپنے پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم تھوڑے سے عرصے میں ان کو شہرت مل جاتی ہے، لوگ ان کی باتیں کوٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب علماء تک بات پہنچتی ہے، علماء ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو جب دیکھتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی نہیں، یہ شخص تو گمراہ ہے، اس شخص سے دور رہو، یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ علماء کے خلاف پڑ جاتے ہیں۔ یہ تو ایسی ہی ہے ناظرین، اگر کسی علاقے کے اندر کوئی نیم حکیم یا کوئی عطائی ڈاکٹر یا کوئی کمپاؤنڈر بیٹھ جائے ڈاکٹر بن کے، سرجن بن کے، اور لوگ اس کے پاس جانا شروع کر دیں، وہ لوگوں کو دوائیاں لینا شروع کر دے، لوگوں کے آپریشن کرنا شروع کر دے، اور تو جو اصل ڈاکٹر ہوں گے وہ لوگوں کو متنبہ کریں گے، وہ کہیں گے اس شخص کے پاس مت جاؤ، یہ جو ہے تمہارے نقصان پہنچائے گا، اور یہ جو ہے فراڈ ہے۔ اب لوگ جو ہے ڈاکٹروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیں کہ بھئی تم کیسے ہو، تمہیں جیلسی ہے، تم لوگ جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہے، وہ تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اس کا انداز گفتگو دیکھیں، اس کی شکل دیکھیں۔ تو وہ کہے گا بھائی چھوڑو انداز گفتگو کو، شکل کو، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ تم لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح سے علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے فتنے دین کے نام پر شروع ہوتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں، ان کی نشاندہی کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ لوگوں اپنا ایمان اس شخص سے بچانا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچ گئے اس کی مجلس میں، اور دیکھا کہ بھئی وہ کیا کرتا ہے، دیکھا کہ کچھ کرتا کراتا تو کچھ نہیں ہے، اللہ کا ذکر کراتا ہے، اور لوگ بڑے اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ تو وہ اس سے کہا کہ بھئی مجھے تم سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی آ جائیں جی، وہ کا خادم لے گیا اندر، تو اندر جا کے بٹھایا کمرے کے اندر۔ تو کمرے میں جب جا کے بیٹھے تو اس نے ایک پیالہ پیش کیا پینے کے لیے۔ تو جیسی وہ سمجھے کہ بھئی کوئی پانی یا کوئی مشروب دیا، تو جیسی وہ پیالہ قریب آیا تو وہ تو شراب تھا، اس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ تو کہا کہ اس کو پی لو۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو شراب ہے، یہ تو حرام ہے، میں یہ کیسے پی سکتا ہوں، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کو پیو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہماری مجلس کے اندر کوئی چیز حلال نہیں، کوئی چیز حرام نہیں۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، آپ اس پہ سوچیں کہ کچھ درباروں پہ، کچھ علاقوں میں پیر ہوتے ہیں، وہ بھنگ پی رہے ہوتے ہیں، چرس پی رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نشہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور برا ان کی پاس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، بال نہیں کٹواتے، لباس نہیں پہنتے، اور بالکل گندے پلندے پڑے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ بھئی یہ تو شریعت کے خلاف ہے، پہنچا ہوا بزرگ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر اس قسم کی علامات بزرگی کی ہوتی تو پھر تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں یہ طرز عمل اختیار کیا، انہوں نے اس طرح کی زندگی کیوں نہیں اختیار کی، حضور نے کیوں حکم نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب تو حرام ہے، اور شراب جو چیز حرام ہے وہ تو حلال کسی کے لیے ہو نہیں سکتی، تو تم کیسے مجھے کہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ہمارے ہاں کوئی حلال حرام نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، تو مجھے کوئی فراڈ لگتا ہے، اور تم تو کوئی گمراہ شخص ہو۔ تو وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ ناظرین، رات کو سوئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دم اس علاقے میں شور مچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں،
اور لوگ ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے زیارت کرنے کے لیے چلے گئے، بتایا گیا کہ جی فلاں مکان میں ہے۔ تو جب یہ مکان پہ پہنچے تو باہر وہی جو پیر تھا وہ کھڑا تھا اور ڈنڈا لے کر، اور اس نے ان کو روکا اور کہا کہ تم نے تو وہ مشروب تو پیا نہیں، تم نے تو میرا حکم مانا نہیں، تو میں تو تمہیں زیارت کرنے نہیں دوں گا، اور حضور تو تم سے زیارت کریں گے نہیں۔ تو یہ بڑے پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے۔ دوسرے دن پھر جب سو کے اٹھے، اللہ کا ذکر کیا، بڑے پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا۔ اب وہ شخص جو ہے اس کے پاس گئے تو اس نے کہا دیکھو بھائی تم میری بات مان لو، اور یہ مشروب پیو گے، جب تک نہیں پیو گے میں اس وقت تک تمہاری ملاقات حضور سے نہیں کراؤں گا۔ تو یہ بڑے پریشان ہوئے، اور پھر تیسرے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے ہیں تو حضور نے کہا کہ اے عبدالحق تم نے آنے میں بڑی دیر کی، تم کافی میں تو 3 دن سے یہاں آیا ہوا ہوں، تو تم آ جائے۔ کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے ملنا چاہتا تھا، لیکن یہ جو شخص ہے یہ مجھے ملنے نہیں دیتا تھا۔ تو کہا اچھا، اور کہا کہ یہ شخص تو مجھے کہتا تھا کہ جب تک تم یہ مشروب نہیں پیو گے، شراب نہیں پیو گے، اس وقت تک میں تمہیں ملنے نہیں دوں گا۔ اب یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ مردود ہے، اور یہ ابلیس لعین ہے، اور یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم جو ہے اللہ نے تم پر فضل فرمایا کہ تم اس کی گمراہی سے بچے۔ تو آتا ہے ناظرین، خواب دیکھنے کے بعد دوسرے دن جب تیسرے دن گئے حضرت شیخ اس شیطان کے پاس، تو دیکھا کہ وہ شیطان تو ہے نہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمرے میں شیطان نہیں ہے۔ تو پوچھا بھئی وہ کدھر گیا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر گیا، اندر تھا غائب ہو گیا، اور جو ہے وہ بس ہم نے یہاں سے ایک کسی کو نکلتے ہوئے دیکھا، کہا ایک کتے کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو لہذا جب دوبارہ خواب دیکھا تو حضور نے فرمایا، جب فرمایا تھا نا کہ وہ جھوٹا ہے، شیطان ہے، کتا ہے، تو لہذا خواب میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہی شخص تھا جس نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا بزرگیت کا۔ تو ناظرین، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ہر معاملے کے اندر۔ یہ جو روحانیت کا معاملہ ہے، صوفیت کا معاملہ ہے، پیری مریدی کا معاملہ ہے، یہ بھی شریعت کے تابع ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کے تابع نہیں ہے، وہ شخص گمراہ ہے۔ جو شخص دعویٰ کرے اللہ کے ولی ہونے کا اور پیر ہونے کا، شیخ ہونے کا، اور وہ اگر شریعت کا پابند نہیں ہے، نماز روزے کا پابند نہیں ہے، اور سنتوں کا پابند نہیں ہے، اس کا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اور اس کا لباس سنت کے مطابق نہ ہو، اور اس کی شکل صورت اور اس کے افعال اور اقوال اور اعمال بھی، یعنی یہ ساری چیزیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اور صرف چند شعبدے بازیاں حاصل کر لے، چند جو ہے گر سیکھ لے، چند جو ہے وہ عمل کر کے، جادو کے عمل کر کے، کچھ ایسے سفلی علم کر کے، کچھ جو ہے وہ ایسی شعبدہ بازیاں سیکھ لے اور کوئی شیطانی کام سیکھ لے، تو وہ اس کے کرنے سے وہ کوئی اللہ کا ولی اور بزرگ نہیں بنتا۔ اور اللہ کا ولی اور بزرگ وہی ہوگا ناظرین جو کہ شریعت کی پابندی کرتا ہوگا، اور جو لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرتا ہوگا، اپنی ذات سے نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی ذات کے ساتھ قائم کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، اور اس سے اگر وہ فائدے اٹھاتا ہے اور لوگوں کی جو ہے جذبات سے کھیلتا ہے، لوگوں کے عقائد سے کھیلتا ہے، تو وہ شخص بہت بڑا گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے شریعت پر چلنے کی، اور اپنی صحیح علماء سے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح علماء سے تعلق قائم کریں اور ان سے علم حاصل کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہن کا فون آیا، مجھے کہتی ہے کہ ایک شخص کے پاس میں گئی، اس کی شکل انتہائی مکروہ تھی، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، عجیب انسان تھا، اور اس نے جو ہے وہ مجھے ایک کوئی چیز دی ہے اور پڑھ کے کہا یہ وظیفہ کرو اور اس کو پڑھ کے اپنے جسم پہ مل لو، کوئی کریم تھی۔ وہ کہتی جس دن سے وہ کریم میں نے اپنے جسم میں ملی ہے اس دن سے جسم سے آگ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ تو لہذا ناظرین، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔